اللہ 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 اللہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت والا سے مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، حضرت تشریف لا کر ہم تمام کو اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائے۔ اس پورے پروگرام کی ویڈیو فیضان بھائی سائیکل والوں کی دکان مرکز کے پاس میں ہے، اگر حاصل کرنا چاہے تو وہاں سے مل جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، صدق رسوله النبی الامی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، آج کے اس کامیاب اجلاس کے انعقاد پر میں حضرت مفتی طاہر صاحب مد ظلہ العالی اور کمیٹی کے جتنے ارکان ہیں ان تمام کو اور وہ اساتذہ کرام جنہوں نے پروگرام تیار کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اجلاس کی سب سے اہم کڑی 9 طلباء عزیز کا ختم قرآن کریم ہے، جنہوں نے اللہ تعالی کی اس کتاب سے اپنے سینوں کو منور کیا۔ اللہ تعالی تادم حیات ان کی اس نعمت کو باقی رکھے اور انہیں اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے،
اس کی قدر دانی کی بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کے والدین کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے، رفع درجات نصیب فرمائے، اور ان کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور قرآن کریم کو جتنی بھی بڑی دولت سمجھا جائے کم ہے۔ جس جگہ پر قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہو، وہ جگہ نہایت عمدہ اور اللہ کے نزدیک نہایت معزز ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور قرآن کریم ذکر ہے، تو ملائکہ رحمت اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ اس پر نازل کی جاتی ہے، اور رحمت اس کو چھا لیتی۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے یہ 9 حفاظ قرآن کریم کی دستار بندی کا روح پرور منظر دیکھا۔ چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب جیسے زبردست عالم کے ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار رکھی گئی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب موجود رہے۔ اتنا بڑا عملہ علماء کا اس کا گواہ رہا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ان بچوں کے لیے کہ اتنا بڑا مجمع ان کے حفظ قرآن کریم پر انہیں دیے جانے والے اعزاز اور اکرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمارا ان حفاظ کو اس نسبت سے دیکھنا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں اتارا ہے، یہ محبت کی نظر سے دیکھنا ہمارے لیے ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بنے اور ہماری اولاد کے حفاظ بننے کا سبب بن جائے۔ ماں باپ کے دلوں میں ذوق پیدا ہو جائے ان کو دیکھ کر کہ ہمارے جیالے اور ہمارے سپوت بھی قرآن کریم حفظ کریں اور ان کے سر پر بھی شان کے ساتھ دستار رکھی جائے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا جشن اللہ تعالی قائم فرمائیں گے، اور اس کے اندر حفاظ قرآن کریم کو آواز دی جائے گی اور ان کے والدین کو بلایا جائے گا اسٹیج پر۔ انبیاء کرام دیکھ رہے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع دیکھ رہا ہوگا، اور والدین کا نام پکارا جائے گا اور ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا
اس بدلے میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ تعالی کی کتاب حفظ کرنے کے لیے مدرسوں میں رکھا، پڑھانے کے لیے رکھا۔ جب یہ روح پرور منظر دیکھیں گے، وہ لوگ جن کی اولاد حافظ نہ ہو سکی تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری جتنی اولاد ہوتی وہ تمام حفظ قرآن کریم کرتی تاکہ ہمارے سروں پہ بھی تاج رکھا جاتا۔ اس دن جو حسرت ہوگی اس کو سرکار نے پہلے بیان کیا ہے، تاکہ آج ہم چاہیں تو اپنی اولاد کو یہ کھلے ہوئے مدرسوں میں داخل کر سکتے ہیں اور ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم اور قرآن کریم سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ فضل و کلام اللہ تعالی کے کلام کی فضیلت علی سائر الکلام، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عمراء کے کلام کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ کفضل اللہ علی خلقی، جیسے اللہ تعالی کی فضیلت مخلوق پر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک دور تھا کہ بڑی عمروں کے اندر بڑے بڑے سلاطین قرآن کریم یاد کرتے تھے، اور قرآن کریم اپنی بہت بڑی حکومت چلانے کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ سلطان محمود بیگڑے کا واقعہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے محل میں رمضان المبارک میں انتظام کیا تھا کہ قرآن کریم سنا جائے، بڑے اہتمام سے حفاظ کو بلایا تھا، اور ایک عالم دین کا روزانہ تراویح کے بعد وعظ ہوتا تھا۔ ان کے لڑکے خلیل خان بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ ایک دن ایک واعظ اور مقرر نے تقریر کی اور یوں کہا کہ ایک حافظ قرآن کریم اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی، قرآن کریم کی سفارش کے ذریعے سے یا قرآن کریم کے حفظ کرنے کی سعادت کی وجہ سے سفارش کرنے کا حقدار بنے گا، اور وہ اپنے 10 گناہگار رشتہ داروں کو جو جہنم میں جانے والے تھے اس قرآن کی برکت سے جنت میں لے جائے گا۔ بادشاہ نے سرد آہ بھری۔ اس موقع پر ٹھہر کر مجھے ایک بات کہنے دیجیے، کیسے رشتہ داروں کو؟ وہ رشتہ دار کہ جنہوں نے اس بچے کے حفظ قرآن کریم پر مسرت کا اظہار کیا، جیسے دنیا کی ڈگریوں پر کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بننے پر کیا جاتا ہے۔ میرے چچیرا بھائی ڈاکٹر ہے، میرا بھتیجا ڈاکٹر ہے، میرا بھانجا ڈاکٹر ہے، میری بھانجی گائنیک ہے۔ دور دور کے رشتے میں کوئی ڈاکٹر کوئی لائر ہو تو بات نکال کر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے خاندان کے کسی حافظ پر فخر کرے،
شکر کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے، خوشیوں کا اظہار کرے اور یوں کہے کہ میرا فلان بھتیجا الحمدللہ خاندان کا خاندان خالی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری سفارش کرے گا، آ میرے بھتیجے تجھے گلے سے لگاؤں، تجھے پیار کروں، اس لیے کہ تیرے سینے میں قرآن کریم ہے، میں اپنے سینے سے تیرا سینہ لگاؤں۔ ایسے شخص کے لیے وہ حافظ قرآن جب اسے پریشان دیکھے گا تو ایک پاسپورٹ دے گا اور کہے گا چچا جان میرے قرآن کریم پر آپ نے مسرت کا اظہار کیا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا، اس بنا پر چچا جان آئیے چلیے اللہ کے دربار میں سفارش کرتا ہوں اور آپ کو جنت کا داخلہ دلواتا ہوں۔ اگرچہ سفارش کرنے کا حق اسی کو ہے جسے اللہ دے۔ آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا۔ جب اللہ کہیں گے کرو سفارش تب کر سکے گا سفارش، جب اجازت ملے گی اور سفارش کرے گا۔ تو اس طرح سے جنہوں نے دنیا میں اپنے رشتہ دار کے حفظ قرآن کریم پر یقیناً دل سے خوشیوں کا اظہار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ اللہ تجھے مبارک فرمائے کہ تیرا سینہ قرآن کریم سے چمک رہا ہے، تو نے اپنی آخرت بنا لی، تو نے اپنی جنت بنا لی، تو نے اپنے ماں باپ کے سر پر بہترین تاج رکھنے کا انتظام کروا لیا۔ وہ تقریر کر رہا تھا مقرر، اور بادشاہ کی حالت دیگرگوں ہو رہی تھی۔ آہ بھری اور آہ بھر کر کہا کاش میرا بھی کوئی لڑکا حفظ قرآن کریم کر لیتا تو آخرت میں میرے لیے نجات کا اور کامرانی کا اور سرفرازی کا بہترین ذریعہ بن جاتا۔ ڈاکٹری کام کی ہے قبر کے کنارے تک، انجینئرنگ کام کی ہے قبر کے کنارے تک، مال کام کا ہے قبر کے کنارے تک، اور قبر میں کام آنے والی چیز قرآن ہے، اس سے آگے چلنے والی چیز قرآن ہے، آخرت میں سفارش کروانے والی چیز قرآن ہے۔ قرآن کریم کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے نہیں دیا ہے، لہذا اسے میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ رحم یعنی رشتہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ جس نے مجھے ملایا ہے سلمن وصلنی وقتامن قطعنی، جس نے مجھے ملایا رشتہ داریوں کو جوڑا اے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے کاٹا اے اللہ اسے کاٹ دے۔ تو وہ لپٹ جائے گا اللہ کے ساتھ اور سفارش کرے گا، صلہ رحمی کرنے والوں کو جنت میں لے جائے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رمضان المبارک میں بھوکا رکھوایا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ قرآن سفارش کرے گا، یہ دونوں یشفعان سفارش کرنے والے اپنے لیے تیار کرو۔ باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن بات کو دل پر لے لینا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کوئی بات اپنے دل پر لے لے۔ خلیل خان نے اپنے ابا جان کی آہ و فغاں کو سنا اور سننے کے بعد دل پر بات کو لے لیا۔
یہاں تک کہ جب بڑودا کی گدی پر پہنچے، وہ بڑودا کے گورنر تھے، ابا نے بڑودا کی گورنری سپرد کی تھی، بڑودا پہنچے، پہنچنے کے بعد دل میں دھن بن گئی۔ علم حاصل ہوتا ہے دو طریقے سے، آدمی دھن بنا لے اور آدمی دھیان دے دے۔ جب پڑھے تو دھیان سے پڑھے، جب کچھ بننا ہو تو دھن لگا کے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ بنا دیں گے، کچھ دے دیں گے، کچھ عطا کر دیں گے۔ بڑی محنتیں اور جانفشانیوں کے بعد حافظ بنتے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ علم کا تھوڑا سا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا علم ہے ہی کیا؟ ہمارے علم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے اور ہم سب کا علم ملا کر چڑیا کے چونچ کا پانی ہے۔ بہرحال خلیل خان دن میں تو بڑودا میں حکومت کے کام کرتے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو رات کو قرآن کریم یاد کرتے ہیں، حفظ کرنا شروع کیا۔ اپنے طور پر بڑی عمر میں بھی قرآن یاد کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے امپاسبل چیز نہیں ہے، ناممکن چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر میں قرآن کریم یاد کیا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر کے اندر قرآن کریم یاد کیا۔ مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر کے اندر قرآن کریم یاد کیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے بڑی عمر کے اندر یاد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قرآن کریم حفظ کیا، حافظہ ہیں، اور احادیث بھی 2210 حدیثوں کی حافظہ بھی ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660 حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 روایتوں کے حافظ ہیں۔ اب آنکھیں سرخ ہونے لگی، رات جاگے گا آدمی زیادہ تو آنکھوں میں سرخی آئے گی۔ آدمی کو آرام کی بھی ضرورت ہے، ریسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ چند راتیں جاگنے کے بعد آنکھوں میں سرخی آ گئی، طبیبوں کو بلایا گیا۔ طبیبوں نے کہا ان کا مرض کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرح سے صحت مند ہیں، صرف یہ ہے کہ رات کی بیداریاں چھوڑ دیں، رات کا جاگنا چھوڑ دیں۔ ارے قرآن کریم پر محنت کرنے والوں نے کتنی خدمت اور قرآن کریم کا کیسا حق ادا کیا ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ قید خانے کے اندر لکھا، بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی تفسیر کے مراجعات کے بہترین جو ہے ترجمہ لکھا۔ لیکن تواضع کا عالم یہ تھا کہ شاگردوں کو جمع کر کے ترجمہ سامنے رکھا اور یوں فرمایا اس کو چیک کر لو، اور اگر کوئی غلطیاں نظر آئے تو مت چھپوانا، اور مناسب سمجھو تو چھپوانا، حالانکہ وہ شاگرد ہیں۔ تو قید خانے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں قید خانے میں تھے تو قید خانے میں ایک قیدی نے کہا حضرت مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سیکھنا چاہیے، اپنے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، رات کا وقت نکالنا چاہیے، اپنے کاموں میں سے کوئی فرصت کا وقت نکال کر سب سے پہلے قرآن کریم کو جو ہے سیکھنا چاہیے، صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور علماء سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ یہ بیچارے نہ نہیں کہتے، بغیر کسی معاوضے کے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام کے لوگ ہیں،
جو علماء کی تحقیر کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے۔ اس لیے علماء کی توقیر کرو اور ان کی تحقیر سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی تذلیل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ایک دن پھرلانگ کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور ہم ان کی غیبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو راتیں جاگتے رہے، دن کو کام کرتے ہیں حکومت کا، رات کو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عرصہ تقریباً 2.5 سال کا گزر گیا، پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ایک مرتبہ ہمارا شری وردھن جانا ہوا تھا، کوکن کا علاقہ ہے، 5 سال کی بچی نے قرآن حفظ کیا تھا، 5 سال کی بچی نے قرآن حفظ کیا تھا۔ ابھی چند سال پہلے صرف 40 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کرنے والے نے حفظ کیا تھا۔ 3 دن میں بھی حفظ قرآن کرنے والے رہے ہیں، روزانہ 10 پارے یاد کیے محدث نے، 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ قرآن کریم کے عجوبے چلتے رہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے اندر حافظ اسحاق صاحب ہیں، آزاد بل کے اندر، انہوں نے رمضان کی پہلی رات کی تراویح میں 1 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا، اور پھر پورا مہینہ جو ہے وہ 3 پاروں کی جو ہے تراویح سناتے رہے، اور سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ ایسے قرآن کریم کے عاشق اور قرآن کا اعجاز ہر زمانے کے اندر اس شان کے ساتھ رہے گا۔ یہ قرآن کریم کے معجزے ہیں، یہ قرآن کریم کے اعجازی پہلو ہیں جو ہر وقت نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے قرآن کریم کو، تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا ہوگا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اپنے گھر میں اس کو بالائے طاق مت رکھو۔ چاہتے ہو کہ گھر میں رونق آ جائے، اور چاہتے ہو کہ گھر میں رحمتیں آ جائے، اور چاہتے ہو کہ گھر میں سکینہ نازل ہو جائے اور گھر میں قرار آ جائے، تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج بنائیے۔ خالی ایک بسم اللہ پڑھنے پر والدین کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا بڑی بری حالت میں، برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ چند مہینوں کے بعد انہی صاحب کو پھر خواب میں دیکھا تو جنت میں دیکھا۔ اللہ کب کس کو کس طرح سے جنت میں داخل کرتے ہیں، کون سا عمل پسند آتا ہے کہہ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک غیر مسلم لالا جی رہتے تھے، وہ مر گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ ارے لالا جی تم اور جنت، تم نے تو ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا، پھر کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ فرمایا آپ کا نماز کے لیے آنا جانا اور نماز کے لیے دوڑ دھوپ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کلمہ پڑھ کر میں گھر میں نمازیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا کلمہ قبول فرما لیا اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد دیکھا تو بڑے میاں بہت جنت کے اندر جو ہے اچھے مناظر میں ہے، اچھی جگہ میں۔ پوچھا یہ اچانک چینج کیسا آیا، تبدیلی کیسے ہوئی؟ جواب دیا میں ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر آیا تھا دنیا میں، وہ بچہ ذرا پڑھنے کے قابل ہوا،
ذرا اللہ اللہ کرنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں لے گئی مکتب میں اور مکتب میں بسم اللہ کروائی. بچے نے اپنی چھوٹی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. فرمایا اس کا باپ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں ہے. فرمایا جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے میری غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے باپ کو عذاب دوں، لہذا اس کی مغفرت کر دی جائے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر مغفرت کا فیصلہ ہوا ہے. بہرحال خلیل خان 2.5 سال کے بعد پھر جب رمضان المبارک آئے تو بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور بادشاہ سلامت سے کہا اس سال کون پڑھائے گا ابا جان تراویح؟ بادشاہ نے کہا میں سوچ میں ہوں کون پڑھائے گا، کسی کو بلائیں گے. ایک دور تھا کہ شہروں کے اندر جب یہ مدرسوں کا نظام نہیں تھا تو بہار سے بنگال سے جو ہے وہ بلوانے پڑتے تھے حفاظ. وہ آتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ اپنے حساب سے پڑھاتے تھے، چلے جاتے. لیکن مدارس کی برکت دیکھیے، آج الحمدللہ شہر احمد آباد میں اتنے حفاظ کا ٹھٹ لگا ہوا ہے کہ مسجدیں کم پڑ رہی ہیں اور حافظوں کو جگہ نہیں مل رہی. مدرسے کی اور کیا برکت چاہیے آپ کو؟ پہلے حافظ ڈھونڈنے پڑتے تھے، اب حافظوں کو فٹ کرنے کے لیے پہلے سے کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ مدرسوں کی برکت ہے کہ حافظ تیار ہو رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمیں اچھے امام مل رہے ہیں، ہمیں اچھے علماء مل رہے ہیں، ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. ان مدارس کے ذریعے سے آج یہ 9 حفاظ امت کی خدمت میں پیش کیے گئے، لو ان سے فائدہ اٹھاؤ. بیٹے نے کہا ابا جان اس سال میں پڑھا دوں تراویح. بیٹا تو حافظ ہے نہیں. نہیں ابا جان میں حافظ ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ نے وہ جو جملہ کہا تھا نا، کاش میرے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہوتا، میرے دل پر لگ گئی تھی بات. میں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا بیٹا تو حکومت کا کام کب کرتا تھا؟ فرمایا دن کو. اور قرآن کب یاد کرتا تھا؟ فرمایا رات کو. راتیں جاگنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. شاعر یہی بات کہتا ہے کہ جس کو اونچے مرتبوں کی تلاش ہے وہ خالی اونچے لوگوں کو دیکھتا نہ رہے، پہلے سوچے کہ ان کی ابتدا کیا رہی تو پھر ان کی انتہا پر تعجب نہیں ہوگا. لوگ میری کار دیکھتے ہیں، بھائی بہت بڑی کار کے اندر آیا ہے، لیکن 13 سال وہ 2nd کلاس کے ڈبے میں کھڑے کھڑے احمد آباد تک آیا، وہ کوئی نہیں دیکھتا. روزہ رکھے گا تو افطار ملے گی، تو افطار دیکھتے ہیں لوگ کہ واہ کیا افطاریاں کر رہا ہے، تو افطار دیکھتا ہے تو روزہ بھی دیکھتا ہے. روزہ رکھا تھا تو افطار. یہ علماء کی جو قدر کی جاتی ہے، انہوں نے سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، یہ مدرسوں میں رہے ہیں، پنکھے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی بستر کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ماں باپ سے بھی دور رہتے ہیں، وطن کو بھی چھوڑا ہے، اپنی تمام خواہشات کو بھی بالائے طاق رکھا ہے، سب پر چھرے چلا چلا کے اور آرے چلا چلا کے اس امت کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شرف عطا فرمایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کا وقت نہیں لگا، ارے اس سے بڑا وقت کیا لگے گا؟ 7 سال مدرسے کے اندر بھوکے پیاسے انہوں نے نکال ڈالے. یہ وقت ہی تو لگا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وقت لگنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اب تراوی شروع کی، 15 دن تک بہترین قرآن کریم سناتے رہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ روز 1.25 پارہ یاد کرتے تھے، دن کو اور رات کو سنا دیتے تھے تراوی میں۔ روز 1.25 پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو سناتے تھے، اور سناتے بھی معمولی لوگوں کو نہیں تھے، پیچھے حضرت گنگوہی کھڑے ہیں، پیچھے بڑے بڑے علماء کا قافلہ ہے۔ ہمارا بچہ تو کئی سال دور کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تب جا کر وہ کھڑا ہوتا ہے اور تراوی میں سنا سکتا ہے، لیکن حضرت تو دن کو یاد کرتے ہیں، کبھی یاد کیا نہیں، اب یاد کیا اور یاد کر کے سیدھے مصلی کے اوپر سنا دیا۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرمایا تھا! اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے حضرت کو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے آب حیات، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، 17 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اب دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے رسالے کا عالم ہے، علم میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے ان کی کہ علماء کے لیے سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ 15 دن کے بعد محمود بیگڑا صاحب سے رہا نہ گیا، اپنے بیٹے کا قرآن روز سنتے تھے، 15 دن کے بعد سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر روئے، بیٹا تو نے میری تمنا پوری کر دی، تو اتنے بڑے مرتبے پر اب آ گیا کہ اب تجھے بڑودہ نہیں، تجھے احمد آباد کا شہنشاہ بناؤں، کیونکہ تیرے سینے میں قرآن کریم آ گیا ہے، اب تو معمولی انسان نہیں رہا، تو نے میری تمنا کو پورا کر دیا۔ کتنے ماں باپ کی تمنائیں تھیں، آج مدرسے نے اس کو پورا کر دیا۔ مدرسے کی خدمات دیکھو کیا کام کا بنا رہے ہیں۔ آپ نے بے تراش ہیرے کو بھیجا تھا ہمارے یہاں، ہم نے اس کی تراش اور خراش کے بعد اس کو بہترین انگوٹھی میں سجانے کے لائق بنا کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مدرسے کے کارناموں کو کہاں تک بیان کیا جائے؟ اگر کالج کی ضرورت ہے تو مدرسوں کی اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسپتال کھلتے ہیں، دواخانے کھلتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، ڈاکٹروں پہ ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں اور بیکار پڑے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر عالم بنتے ہیں تو کیوں اعتراض ہے؟ پھر مدرسے پر کیوں اعتراض ہے؟ اگر دواخانہ اس لیے ضروری ہے کہ بیماریاں جسمانی بڑھ گئی ہے تو مدارس اس لیے ضروری ہے کہ روحانی بیماریاں بڑھ گئی ہے، اس لیے ان مدرسوں کی ضرورت، اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کو قائم فرماتے ہیں، اتنا اس کو دائم فرماتے ہیں، اللہ اس کو اتنا عام فرماتے ہیں۔ بس مجھے آج اتنی ہی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے، اور انہوں نے جو ہے نافع عبد الحارث کے سامنے یہ حدیث کو پڑھا ہے، اور یہ حدیث میں قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک گری ہوئی قوم کو اٹھاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے، اس کی عزت اور اس کی رفعت کا انکار کرے، اس کو زمین پر پٹک دیتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ لیکن یہ بات سرکار نے کب فرمائی تھی اور حضرت عمر نے کب فرمائی؟ اس کے لیے ایک مستقل تقریر جو ہے درکار ہے۔
اور بچوں کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بڑے جو آتے ہیں وہ تو بیچ میں صوبہ کے گانٹھیے کی طرح ہوتے ہیں. رہ گیا اصل میں مدرسے نے سال بھر کیا کیا اور اساتذہ نے کتنی عرق ریزی کی، کتنی محنتیں کی ہیں، اس کے نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ اداروں کا تعاون کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ کی دی ہوئی مدد سے کیا کوئی نتیجہ برآمد ہوا، کوئی فائدہ ہوا؟ آپ کا پیسہ رائے گان تو نہیں گیا، بیکار تو نہیں گیا. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مائک کے سامنے گونگے ہو جانے والے لیڈروں کے مقابلے میں ہمارا ننھا بچہ بولنے والا بن گیا. یہ اساتذہ کی محنتوں کا کمال ہے جو ہمارے سامنے آیا. اللہ تعالی ادارے کو سرفرازی نصیب فرمائے، دوام عطا فرمائے، کارکنان کو ہمت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور جتنے اساتذہ اور حضرت مفتی صاحب کے عملے کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اس ادارے کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں جو عقیدہ حقہ سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دوام عطا فرمائے. جو ان کی مدد کرے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ معاونین کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرمائے اور ان کے مدد کرنے کا انہیں صلہ عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو جنہوں نے انعامات سے نوازا اور بڑے بڑے انعامات دیے، اساتذہ کو بھی اور طلبہ کو کی، ہم تمام کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں اور آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے دیے ہوئے کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ آج کے اجلاس کو قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور اس میں جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اے اللہ ہماری زندگی میں عمل کرنے والا بنا دے اور عمل میں اتارنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے طالبین اور طالبات کو اے اللہ علم نافع عطا فرما، قرآن کریم کا بہترین علم عطا فرما. جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اے اللہ ان کو دوام عطا فرما، ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما. اے اللہ ان کو تلاوت کا شوق ذوق عطا فرما. اے الہ العالمین جو اساتذہ نے محنت کی اور محنت کر کے اے اللہ یہ بچوں کو کام کا بنا دیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. وہ کارکنان اور وہ ذمہ داران جنہوں نے ادارے کو رات دن دیکھا
اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع حفاظ کے قرآن کے ختم کو دیکھنے کے لیے اور ان کی دستار کو دیکھنے کے لیے اور ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اور بچوں کی کارکردگی اور اساتذہ کی محنت دیکھنے کے لیے جمع ہوا، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما لے، اے اللہ یہ حاضری منظور فرما لے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، 100% ایماندار بنا، با اخلاق بنا، با حیا بنا، بے حیائیوں سے حفاظت فرما، بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے خاص دوست یوسف پٹیل صاحب کینیڈا میں زیر علاج ہیں اور اے اللہ ان کا کل آپریشن بڑا نازک ہونے والا ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اللہ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما۔ جو ایمان پر دنیا سے گئے مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ علماء کا قدردان بنا، اے اللہ ان سے محبتیں عطا فرما، اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، انہیں آباد فرما، اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، دینی کام صحیح نہج سے کرنے والوں کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ ایک قاری صاحب کو راستہ دے دیں، حضرت کو صبح میں بہت جلدی نکلنا بھی ہے، اس لیے آپ تمام سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ راستہ دے، کوئی مسافر کا کوئی ماحول نہ بنا۔ اور ہم تمام آنے والے مہمانوں کا، حاضرین کا اور طلباء کا، سب کے ہم بے حد تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور اسی طریقے سے محلے والوں کو اور اساتذہ کے منتظمین کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائیں، اور ایسے ہی ان اہل خیر حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان طلباء کو نوازا، اساتذہ کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو بے حد قبول فرمائے، اور مدرسے کے داخلہ فورم 1 سے 10 روزے کے بیچ میں دیے جائیں گے۔ تمام والیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت کا خاص خیال رکھیں۔ رویل ٹوڈے کی طرف سے تمام اساتذہ کو 1000 روپے پیش کیے گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔